ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ خود مختاری کے بعد گلگت بلتستان کا قومی سیاست میں کیا کردار ہوگا اور اس کا کشمیر کوز پہ کیا ایفیکٹس ہوں گے. اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب یاسین ملک صاحب جو کہ جموں اینڈ کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین ہیں. ملک صاحب، اس وقت انڈیا میں کشمیر کا کیا سٹیٹس ہے؟ اس وقت ہندوستان کا کشمیر میں جو سٹیٹس ہے، پہلے تو یہ کہا تھا کہ کشمیری لوگوں کو ہم اپنا مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیں گے، لیکن اس کے بعد جو آٹونامی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اب وہاں انہوں نے ایک دلی سے گورنر اور وہاں ایک چیف منسٹر ہیں. کیا کشمیر کو انڈیا میں صوبے کا سٹیٹس دیا گیا ہے؟ دیکھیے، جو ان کا سٹینڈ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ ہے، جبکہ خود جو انہوں نے دنیا میں جا کر دنیا کو کہا کہ ہم ان کو حق دیں گے جو ابھی تک نہیں دیا گیا، تو اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا حصہ ہی ہمارا ہے. ایز آپ کا کاز جو ہے وہ پاکستانی انٹرنل پالیٹکس سے بھی بہت کلوزلی لنکڈ ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو ایک نیا قدم اٹھایا گیا ہے اور ناردرن ایریاز کو اٹانومی دی گئی ہے، تو آپ کا اس پہ کیا اوپینین ہے؟ دیکھیے، یہ جو سڈن اناؤنسمنٹ ہوئی کہ پرائم منسٹر صاحب پریس کانفرنس میں آئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم گلگت اور بلتستان کو جو ہے سیلف رول کا نام انہوں نے لیا، وہاں پر ایک چیف منسٹر اور گورنر کا جو ہے بیچ رہے ہیں، اور تاکہ وہ وہاں کے جو ہیں لوگوں کے جو ڈیموکریٹک رائٹس ہیں ان کے فلفل ہو جائیں گے اس سیٹ اپ کے تحت. وہ چوز کریں گے اسمبلی کے لیے ممبرس. پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو اناؤنسمنٹ ہوئی، چونکہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو اسٹیک ہولڈرس ہیں دے ویر آل آن دا بورڈ، تو دیٹ از ناٹ ٹرو. کسی بھی کشمیری کو اس میں کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا، وچ آئی فیل اٹ از کمپلیٹلی انڈیموکریٹک ڈیسیجن کہ جس میں آپ کسی کو جو آن بورڈ ہی نہ لے، ان سے مشورہ کرے. دوسرا یہ ہے کہ اگر جو گلگت اور بلتستان کے لوگوں کی صورتحال ہے 47 سے اب تک، ان کو ضرورت ہے ایک ٹیمپریری سیٹ اپ کی، کیونکہ ہم ان کو ہوسٹیج نہیں رکھ سکتے ہیں کہ جب تک مسئلہ حل ہو جائے گا، جب تک کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو تب تک ہم ان کو ہوسٹیج نہیں رکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کی ڈے ٹو ڈے نیڈس ہیں، جو ایک ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کے ذریعے ان کی پرابلمز جو ہیں حل ہو سکتی ہیں، کہ ہم اس میں جو ہے رکاوٹ بن جائے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک اچھی حکمت عملی یہ ہو سکتی تھی کہ اگر کشمیر جو پوری لیڈرشپ ہیں تو وہ ایک کانفرنس کرتے، کسی راؤنڈ ٹیبل کی کانفرنس گلگت بلتستان میں، وہاں سے یہ فیصلہ نکلتا کہ جی ایک گلگت بلتستان کو ایک ٹیمپریری سسٹم کی ضرورت ہے جب تک مسئلہ کشمیر حل ہو جائے. تو جی آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت ان کو ایز پارٹ آف پاکستان ہمیں بنانا چاہیے اور ان کو بھی پاکستانیز کا وہی سارے حق ہونے چاہیے جو باقی پاکستان میں، بیکاز وہ تو لڑ کے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. تو پھر جو پاکستان کا لیگل کانسٹیٹیوشنل سٹینڈ ہے کشمیر کا، وہ تو خود ڈائلیوٹ ہو رہا ہے. نہیں، اگر ان کو پھر کوئی ٹیمپرری سٹیٹس اس طرح کا دینا چاہیے. نہیں، مطلب جب آپ ایک حصے کو، چونکہ پاکستان کا موقف ہے کہ دونوں حصے متنازع ہیں، ابھی تک کشمیر کا مستقبل کا فیصلہ نہیں ہوا، تو پھر اگر آپ خود ہی ایک حصے کو انیکس کر رہے ہیں تو پھر تو آپ جو آپ کا اپنا سٹینڈ ہے لیگل کانسٹیٹیوشنل، وہ تو خود آپ ڈائلیوٹ کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ گورنر اور چیف منسٹر کا جو نامکلیچر ہیں وہ اس کے لیے متعین کرتے ہو، تو کشمیر میں بھی یہی گورنر اور چیف منسٹر کا سٹیٹس ہے. تو کل پھر ہندوستان یہ کہے گا کہ جو یہ ماڈل تو آلریڈی ہم نے مقبوضہ کشمیر کے لیے دیا ہے، اب انہوں نے ان کے دیا تو اب اس مسئلے کو حل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی. تو اس کا مطلب جو کشمیریوں نے پچھلے 20 سال سے 1 لاکھ لوگ جو شہید ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ان کا کوئی پولیٹیکل پیکیج نہیں ملے گا. اس مسئلے کا حل کی پھر توقعات ختم ہو جاتی ہیں. ناردرن ایریاز کا اتنا عجیب سچویشن رہی ہے کہ ان کو نہ آزاد کشمیر کے ساتھ شامل کیا گیا اور نہ پاکستان کا حصہ بنایا گیا.
ان کا ایک الگ ہی سسٹم چلتا رہا اور یہ ان پہ بھی اتنا ہی مطلب اب آف کورس کشمیر کا تو اپنا سارا سیٹ اپ موجود ہے آزاد کشمیر کا، لیکن ان کے پاس تو کچھ پراپر نہیں تھا. دیکھیے آئی ڈو ایگری ود اٹ، جس کے لیے میں نے کہا کہ ایک ریکوائرمنٹ ہے ان کی ایک سسٹم کی، جس سسٹم کے تحت وہ اپنے روزمرہ کی زندگی بسر کر سکے، جس ڈیموکریٹک سسٹم میں جو ان کی ڈے ٹو ڈے نیڈس ہیں وہ فلفل ہو جائے، اور جو ان کے پولیٹیکل نیڈس ہیں وہ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے تحت وہ فلفل ہو جائے. لیکن اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے تاکہ جو مسئلہ کشمیر جو ڈسپیوٹڈ نیچر ہیں وہ بھی نہ کمپرومائز ہو جائے، اور ان لوگوں کو بھی وہ سسٹم ملے جس سسٹم میں اپنی ڈے ٹو ڈے پولیٹیکل نیڈس فلفل کر سکتے ہیں. تو ابھی آپ کیا کہہ رہے تھے کہ ان کو پارٹ آف کشمیر ہونا چاہیے تھا، آزاد کشمیر؟ دیکھیں پارٹ آف آزاد کشمیر ایک فیڈریشن تو ہیں یہ، تو اگر اس طرح ہوتا کہ ان کے لیے ایک الگ ٹیمپریری سسٹم کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی یہ ضرورت تھی کہ اگر یہ کشمیری کسی گول میز کانفرنس میں اس قسم کے پرپوزل آتے تو یہ مانا جاتا کہ یہ کشمیر کے فیڈریشن کا بھی حصہ ہے، اور ان کو ایک ٹیمپریری سپریٹ جو ہے یہ نظام چلانے کے لیے ایک سسٹم بھی پرووائڈ ہوا، تاکہ جو ان کی ڈیمانڈ تھی پچھلے اتنے سالوں سے وہ بھی فلفل ہو جاتی اور کشمیر کا ڈسپیوٹڈ نیچر بھی کہیں پہ کمپرومائز نہیں ہوتا. جی تو آپ نے آن دس وزٹ ابھی صرف نواز شریف صاحب سے اس بات کو ڈسکس کی؟ دیکھیے چونکہ یہ پرسوں اعلان ہوا تو پرسوں ہی مجھے واپس سری نگر کے اپنے گھر جانے کے لیے واپس نکلنا پڑا، تو میں کل یہاں لاہور پہنچا تو اس سلسلے میں میری نواز شریف کے ساتھ بات ہوئی اور کچھ لیڈروں کے ساتھ ٹیلی فونوں پہ بات چیت ہوئی، اور جو آزاد کشمیر کی تقریباً پوری لیڈرشپ ہیں ان کے ساتھ بات ہوئی. تو وہ آپ کے ساتھ اگری کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایگری اور ڈس ایگریمنٹ کی بات نہیں ہے، اس سلسلے میں میرا یہ ہے کہ جو پاکستان کی پوری پولیٹیکل لیڈرشپ ہیں اور جو یہاں سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کو ڈبیٹ کا حصہ بنائیں، اور وہ یہ جینیون 3-4 کوشچنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گورنر اگر یہاں سے جاتا ہے اور اس کو نامنیٹ پاکستان کا پریزیڈنٹ کرتا ہے تو پھر وہ باتیں ہم کنٹینیو رکھیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا.